بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، تو واقعہ جو چل رہا ہے کئی جمعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کے ساتھ آپ کا جو معجزہ ہوا، وہی سب ٹاپک ہے۔ ہدایت ہے بندوں کے لیے، اللہ نے یہاں بالتفصیل بیان کیا ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا۔ جادوگروں کا واقعہ کچھ یاد ہے؟ جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ جادوی طاقت نہیں ہے، وہ آسمانی طاقت ہے، تو بلا اختیار تمام جادوگر سجدے میں چلے گئے۔ فرعون نے دھمکی دی، دھمکایا، ڈرایا، ہاتھ کاٹ ڈالوں گا تو پیر کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا تھا، جادوگروں نے کہا تھا، ارے پہلے جادوگر تو ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ کہا ہم لوگ اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ آیت ہے، آج کی پہلی آیت ہے جو ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا۔ انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ جادوگروں نے کہا، جو پہلے جادوگر تھے اب ایمان والے ہو گئے۔ فرعون کی دھمکی کے جواب میں دوسرا جملہ کہہ رہے ہیں، تمہیں ہماری بات بری نہیں لگی مگر یہی کہ ہم لوگ ایمان لے آئے۔ بے آیات ربنا، اپنے رب کی نشانیوں پر ہم ایمان لے آئے۔ لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آ گئی، ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیتوں پر، نشانیوں پر۔ اب یہاں آیات سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو انہوں نے دکھائے تھے۔ گویا کہ نبی کا معجزہ آیت اللہ، اللہ کی نشانی ہے۔ بندے اور خدا کے درمیان، بندے اور خدا کے درمیان، اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان نبی واسطہ ہو جاتا ہے، وسیلہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ذات کے ذریعے سے وہ جو نشان، وہ جو معجزہ دکھاتا ہے، در حقیقت وہ آسمانی طاقت ہوتی ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہی ہے، اپنے رب کی، جب ہمارے رب کی آیتیں ہمارے پاس آئی تو ہم ایمان لائے، یعنی موسیٰ کے معجزات کو دیکھ لیا تو موسیٰ پر ایمان لائے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں ربنا، دعا، رب سے دعا ہو رہی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے پروردگار، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر اونڈیل دے، صبر اونڈیل دے۔ بڑا معنی خیز جملہ ہے دعا میں۔ جس طریقے سے اوپر سے پانی اڈیل دیا جائے کسی چیز پر، تو جس چیز پر پانی اڈیلا جائے وہ چیز تر بتر ہو جاتی ہے پانی سے۔ تو صبر ہمارے آگے رہے، پیچھے رہے، اوپر رہے، دائیں رہے، بائیں رہے، ہمارا شیوا زندگی مستقل صبر ہی صبر ہو جائے۔ وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دے، ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم لوگ مسلمان ہوں، اسلام کی حالت میں موت آئے۔ کہا تھا نا کہ مار ڈالوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا، ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، پیر کاٹ ڈالوں گا، تو کہہ دیا ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ایمان لائے ہم اپنے رب کی آیتوں پر، تمہیں بری لگے تو لگے۔ اے ہمارے رب، یہ اب کیا کرے گا؟ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہیں کر نہ ڈالے، سزا نہ دے، سزائے موت ہمیں نہ دے، ہم پر صبر اونڈیل دے۔
تاکہ ہم ثابت قدم رہیں، ایمان سے پھر نہ سکیں اس کی دھمکیوں کے نتیجے میں۔ دوسری آیت آج کی، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اب فرعون کے ہم نوا فرعونی لوگ، اس کے وزراء، اس کے خاص لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اب وقت گزاری نہیں ہونی چاہیے، وقت اب گزرنا نہیں چاہیے، موسیٰ کا کام تمام ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے داروں نے کہا، بڑوں نے کہا، کیا کہا؟ فرعون سے کہا، اتذر موسیٰ وقومہ، فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، یعنی سزا نہیں دیں گے، جلتی پہ تیل کا کام۔ لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں، موسیٰ کی قوم فساد مچائیں زمین میں۔ یہاں زمین سے مراد ارض مصر ہے، مصر کی زمین۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ یعنی موسیٰ چھوڑ دے آپ کو اور آپ کے معبودوں کو، نہ تو آپ کو مان رہا ہے نہ تو آپ کے معبودوں کو مان رہا ہے، آپ کو یوں چھوڑ دیں گے۔ تفسیر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ سرداروں کی طرف سے، وزراء کی طرف سے فرعون کو ورغلایا جا رہا ہے کہ وقت گزاری نہ کی جائے اور موسیٰ کا کام تمام کر دیا جائے۔ ابھی تو ایک اژدہا دیکھا تھا، قریب نہیں آئے، سمجھ گئے؟ قال، اب کہتا ہے، یعنی اپنے لوگوں کی دلجوئی کے لیے کہہ رہا ہے، ڈھارس اور دلاسا کے لیے کہہ رہا ہے۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ فرعون نے کہا، سنقتل ابناءہم، بہت جلد، میں بہت جلد ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا، ان کے لڑکوں کو قتل کر دوں گا۔ تفسیر میں ہے نوزائیدہ، نو مولود، بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دوں گا۔ دو زمانے میں، یعنی دو مدت کہیے، ہے نا، دو زمانہ کہیے، دو زمانوں میں فرعون نے بچوں کو قتل کیا تھا، قتل کا آرڈر دیا تھا۔ ایک تو وہ زمانہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، کسی نجومی نے بتلا دیا تھا عنقریب مصر کے اندر ایک ایسا عظیم الشان بچہ آنے والا ہے جو بچے کے ہاتھ سے عین فرعون تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اور یہی معاملہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت، نمرود کو بتلایا تھا۔ یہ دونوں تفسیر ہے، دونوں جگہ یہاں پہ۔ تو ایک مرتبہ تو اس نے آرڈر دیا بچوں کے قتل کا کہ جو بچے پیدا ہوں مار ڈالا جائے، بچیاں ہوں رکھا جائے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت۔ اب یہاں پہ جو قرآن کہتا ہے قال سنقتل ابناءہم، اس نے کہا، فرعون نے کہا ان کے بیٹوں کو میں، اچھا سنقتلو، یہ لو، ایک کہہ رہے تھے سنقتلو، اب یہاں پہ ہمارے سامنے کہہ رہے تھے سنقتلو، اس میں اور بلاغت ہے، چن چن کر مروا ڈالوں گا، ان کے بچوں کو چھوڑوں گا نہیں، یہ ان کے بیٹوں کو میں مروا ڈالوں گا، بری طریقے سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ونستحیی نساءہم، برے طریقے سے ماں کی گودوں سے چھین چھین کر مروا ڈالوں گا، یہ تفسیر ہے نیچے۔ ونستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو چھوڑ دوں گا، ان سے خدمت گزاری لوں گا، نوکرانی بنا کے رکھوں گا، وہ میری نوکرانی رہیں گی، میرے دربار کی، میری ساری قوم کی بیٹیوں کی۔ استغفر اللہ۔ ونستحیی نساءہم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور یقیناً ہم ہی ان کے اوپر یعنی موسیٰ اور موسیٰ کی قوم پر غالب ہونے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس زمانے میں دو قوم تھی، دو تہذیب، دو قوم۔ فرعون جس قوم سے تھا اس کو قبطی کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، اور یہ ماننے کی بات حقیقت ہے، بنی اسرائیل ہی میں انبیاء کرام آئے، ہمیشہ بنی اسرائیل ہی میں آئے، خدا کی مرضی آخر میں بنی اسماعیل میں ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ جو بنی اسرائیل آج بھی ہے، یہ یہود، ہم سے ان کا پرانا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے، یہ حاسد ہے،
اتنے بڑے حاسد ہیں کہ سارے انبیاء کرام تو ہماری قوم بنی اسرائیل میں آئے اور بنو اسماعیل میں عرب میں آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانیں گے ان کو۔ مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن اگر کوئی قوم دنیا میں ہو سکتی ہے، یہود ہے، یہی بنی اسرائیل۔ دیکھ لیجیے آپ کیا کر رہے ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے اور فتح یابی عطا فرما دے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ تیسری مرتبہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ تو یہ سچ ہے کہ بنی اسرائیل، تو میں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، اس زمانے میں بھی جو قوم موسیٰ علیہ السلام کی تھی تو بنی اسرائیل سے، اور فرعون کی قوم کا نام قبطی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ ان کے بیٹوں کو، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے بچوں کو مار ڈالوں گا، بدترین طریقے سے مار ڈالوں گا، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا، باقی چھوڑ دوں گا، اور ان سے کام لوں گا، نوکرانی سب میری قوم کی ہو جائیں گی بنی اسرائیل کی عورتیں، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور یقیناً ہم ہی ان کے اوپر غالب ہونے والے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے فرمایا، کان فرعون یقتل ابناء بنی اسرائیل فی العام الذی قیل له انه یولد مولود یذهب بملکک۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے لگا اس سال جب کہ اس سے کہا گیا یا کسی نجومی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا اور تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب ہو جائے گا، وہ بچہ جب بڑا ہوگا اس کے ہاتھ سے تمہاری حکومت چھن جائے گی۔ فلم یزل یقتلہم، برابر وہ قتل کرنے لگا بنی اسرائیل کے بچوں کو، حتی اتاہم موسیٰ بالرسالہ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور اللہ کو بچانا تھا بچا لیا، اس کو خبر تک نہیں ہوئی، وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے نا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دے سمندر میں، اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈال دے۔ اب یہی ذرا غور کرو، کوئی ماں ہے اپنے شیرخوار بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے، چند دن کا بھی نہیں ہے، اس کو بکس میں صندوقچے میں بند کر کے سمندر میں ڈال سکتی ہے؟ کتنی ہی ہمتور وہ خاتون ہو، یہ خدا کا حکم تھا، اور اس کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یقین ہو گیا کہ میرے بچے کی حفاظت ہوگی۔ سورہ طٰہٰ میں آئے گا آگے چل کر کے، صندوقچہ بنوایا چھوٹا سا، اس میں جو ہر طرف کپاس روئی رکھی، نیچے سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے، بچے کو رکھ دی، موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا، یہ قرآن نے بیان کیا، سورہ طٰہٰ میں آئے گا۔ صندوقچے میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دے، اور دریا اس کو اپنے منزل تک پہنچا دے گا، سمجھے؟ یہ سب ہے۔ اب اس کے بعد پیچھے پیچھے جا رہی ان کی بہن، سگی بہن کی، جاتا ہے صندوقچہ کہاں؟ یہ تفسیر میں ہے، اور صندوقچہ جا کر وہی لگا جہاں فرعون کا ساحل پر مصر جو تھا نا محل، وہیں سے لگتا ہے۔ یہ بہت دور ہے، ان کی بہن دیکھ رہی ہیں، نظر پڑتی ہے فرعون، اس کی بیوی آسیہ، لیجیے آسیہ کا بھی نام آ گیا۔ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ مومنہ تھی، سچی پکی مسلمان، اور خود فرعون اتنا بڑا کافر، اپنے آپ خدا کہلوا رہا ہے، اور فرعون نا اولادہ تھا، فرعون کو کیا اولاد نہیں تھی؟ جب صندوقچے پر نظر پڑی ہے، محل کی چھت پر تھا، آسیہ بھی تھی، صندوقچہ دریا میں، صندوقچہ فوراً آسیہ نے بھیجا ہے، وہ بھی ساتھ میں ہے، دیکھ رہا ہے، خادموں کو، خادم آئے، صندوقچہ کھولا گیا، ایک کھلکھلاتا ہوا چہرہ، معصوم بچہ، فوراً حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہم لوگ اس کو بیٹا بنا لیں گے، ہمیں بیٹا کوئی نہیں ہے۔ مان گیا فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں بڑے ہو رہے ہیں، جس کے مقابلے میں آگے چل کر کے آنے والے ہیں، اسی کے محل میں تربیت پا رہے ہیں، وہی پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ایک وقت، ایک زمانہ وہ تھا جب پیدائش کا سال تھا، پیدائش کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ، اس زمانے میں بھی فرعون نے بچوں کے قتل کا آرڈر دیا تھا، اور جب حضرت موسیٰ کا آمنے سامنے فرعون سے مقابلہ ہوا، معجزات دکھلائے، اور پھر جیت گئے موسیٰ علیہ السلام، فتح یاب ہو گئے، فرعونی لوگوں نے، وزراء نے جب اس کو ورگلایا کہ موسیٰ کو قتل کر دو، تو ان کی ڈھارس کے لیے، ان کی تسلی کے لیے
بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا دوبارہ آرڈر دیا ایک زمانے کے بعد۔ قال موسیٰ، اب بچے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارے جانے لگے، قتل کیے جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ثابت قدمی کی تلقین کی۔ قال موسیٰ لقومی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد چاہو، واصبروا، صبر کرو، ثابت قدم رہو، آپ فرعونی طاقت سے گھبرا کر کے دل برداشت، اپنے دین سے دل برداشتہ ہو کر کے، اپنے دین سے بدزن ہو کر کے کفر میں نہ لوٹنا، یہ مطلب ہے واصبروا، صبر کرو۔ ورنہ دنیا کی کو اچھا بنانے کے لیے کتنے لوگوں کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، مال آئے گا نا، شہرت ملے گی نا، حکومت وقت ہماری حمایت کرے گی نا، ایمان بیچ دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی مدد چاہو، واصبروا، صبر کرو۔ ان الارض للہ، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ساری زمین اللہ کی ہے۔ جب ساری زمین اللہ کی ہے تو مصر کی زمین بھی اللہ کی ہے، فرعون کی نہیں ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کا وارث بنا دیتا ہے، مالک بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ تھوڑے رہے گا، فرعون مر جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، روئے زمین سے اس کا نام مٹ جائے گا۔ بہت ممکن ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو قوم آوے اس کے بدل میں وہ بنی اسرائیل رہے، تم لوگ رہو، تمہارا غلبہ رہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار، اچھا نتیجہ تو متقیوں ہی کے لیے طے ہوا کرتا ہے، متقیوں ہی کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی انجام کار ہوتا ہے، یعنی اچھا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان کا نتیجہ برا ہوگا، تمہارا نتیجہ اچھا ہوگا۔